الذي وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله الطيبين وأزواجه المزكين وأصحابه الطاهرين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله تاجدار ختم نبوت زندہ باد لائق صد افتخار سامعین و ناظرین ذی وقار، اس سے پہلے جو میں نے ویڈیو اپلوڈ کی ہے اس میں صرف اور صرف مختصر طور پر آیت درود و سلام کا شان نزول ہی بیان کیا ہے۔ اس شان نزول سے یہ واضح ہوا کہ جس وجہ سے اللہ نے یہ آیت مبارک نازل کی وہ یہودیوں کے گستاخانہ بغض و حسد کی وجہ سے ہی نازل فرمائی ہے۔ اب سوال جہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہودیوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بغض کیوں تھا اور کس لیے تھا؟ کیا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض کی ابتدا انہوں نے کب سے کی تھی؟ کیا وہ شروع سے بغض رکھتے تھے؟ ان کے اہل علم کیا انہوں نے کتب سابقہ میں کچھ نہیں پڑھا تھا؟ حقیقت یہ ہے کہ یہود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بغض و حسد شروع سے نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کے علماء نے کتب سابقہ سماویہ میں اور صحائف قدیمہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کے ترانے پڑھے تھے اور سنے تھے، یہاں تک انہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ عقیدت تھی، اس حد تک محبت تھی اور حضور کی عظمت کو اس حد تک مانتے تھے کہ جب بھی ان کا کوئی موقع آتا تھا، کوئی مشکل آتی تھی، کوئی مصیبت آتی تھی، کوئی تکلیف آتی تھی تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ببرکات کا وسیلہ دے کر خالق کائنات کی بارگاہ میں بدست دعا ہوتے تھے اور اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کرتا تھا۔ حتیٰ کہ تفاسیر میں آتا ہے کہ جب وہ مشرکین مکہ سے جنگ کرتے تھے تو اس وقت بھی یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انصرنا علی مشرکی العرب بحرمت نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اے پروردگار عالم ہمیں اپنے جناب والا ہمیں امداد فرما، ہماری امداد فرما۔ کس لیے یہ امداد مانگتے تھے؟ ان کو پتا تھا کہ ہم مشرکین مکہ سے اپنی طاقت کے بل بوتے پر نہیں جیت سکتے، اپنے ہتھیاروں کی طاقت سے نہیں جیت سکتے، فنون حرب کی طاقت سے نہیں جیت سکتے۔ اگر ہم فتح یاب ہو سکتے ہیں تو اس نبی آخر زمان کے وسیلے سے خدا سے دعا مانگ کر تو تب ہم فتح کی کنجی حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی لیے وہ کہتا اللہم انصرنا علی مشرکی العرب، اے پروردگار عالم ہماری امداد فرما، ہماری امداد فرما مشرکین عرب کے مقابلے میں، کہ اس نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے جن کا ذکر مبارک تو نے اپنی کتابوں میں تورات، زبور، انجیل اور صحائف قدیمہ میں جناب والا بیان فرما ہے، اس نبی آخر زمان کے وسیلہ سے دعا کرتے تھے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے ان کی جناب والا دعاؤں کو قبول فرما کر مشرکین عرب کے مقابلے میں انہیں فتح عطا فرماتے تھے۔ اور اس کی تائید مبارکہ قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت مبارکہ سے بھی ہوتی ہے کہ جب میرا آقا دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، ابھی آپ نے اعلان بعثت نہیں فرمایا تھا، دنیا میں جلوہ نمائی تک بھی نہیں ہوئی تھی، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان یہودیوں کا یہ وطیرہ تھا کانوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا، کہ جب وہ کافروں سے جنگ کرتے تھے تو فتح طلب کرتے تھے۔ یستفتحون باب استفعال ہے، کسی چیز کا طلب کرنا، کسی چیز کا مانگنا، تو اللہ کی بارگاہ میں وہ فتح مانگتے تھے، کامیابی و کامرانی اپنے لیے مانگتے تھے۔ کن کے مقابلے میں؟ کافروں کے مقابلے میں۔ وہ کس کا وسیلہ دے کر؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ جلیلہ دے کر۔ پہلے تو دعائیں مانگتے تھے کہ جب میرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے آئے، اعلان بعثت کیا، تو انہوں نے جانا پہچانا کہ کتابوں میں جو تذکرہ موجود ہے، جو ذکر موجود ہے، جس کی شان، جس کی عظمت کے ترانے تورات، زبور، انجیل